مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے پر شاہد افریدی اور محمد یوسف کا رد عمل۔ مسجد نبوی میں گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے پر قومی سابقہ کرکٹر شاہد افریدی اور محمد یوسف کی جانب سے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ شاہد افریدی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جگہ ہے جہاں آواز بلند کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ ہم اپنی سیاسی دشمنیاں نبھانے کے لیے حرم کی حرمت تک بھول گئے۔ انہوں نے کہا ہم ریاست مدینہ کے تقدس سے بھی منکر ہو گئے۔ نعرے لگانے والوں کی پہچان تو ہو جائے گی لیکن پاکستان کی شناخت کو آج ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب سابقہ کرکٹر محمد یوسف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں نے تو کبھی مکہ مدینہ نہیں دیکھا تھا، مسلمان ہونے کے بعد پہلی دفعہ گیا تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر چیخ نکل گئی تھی۔ محمد یوسف نے یہ بھی کہا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہنچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر اے اللہ میں پوری امت کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ واضح رہے کہ سیاسی مخالفت کے جنون میں مذہبی تقدس کی پامالی کر دی گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے موقع پر بعض افراد کابینہ اراکین کے خلاف نعرے بازی پر اتر آئے۔ گیا ہے مریم اورنگزیب نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں پر لکھی ہوئی سورۃ الحجرات کی آیت سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے۔ آیت میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، کیا کسی بھی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ جو تماشا انہوں نے مسجد نبوی میں لگایا وہ لگانا چاہیے؟ چاہے آپ کی شہباز شریف سے، نواز شریف سے یا کسی بھی پیپلز پارٹی سے کتنی بھی دشمنی ہے، آپ اس کو باہر کتنی بھی گالیاں دیتے ہیں، کتنا بھی برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اس قسم کی جگہ پہ چاہے کوئی چور ڈاکو بھی ہو اور وہ ایک عام مسجد میں بھی نماز پڑھنے جائے تو کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس سے یہ حق چھینے کہ اس کو وہاں پہ نماز نہ پڑھنے دے۔ اپنی نماز خراب کر کے اور مذہبی عقائد کو چھوڑ کے اور اپنی تمام چیزوں کو، یہ باتیں چھوڑ کے، کیا اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو وہاں سے بھگا دیں یا ان پہ نعرے بازی کر دیں یا چور یا غدار کس طرح کے ان پہ فکرے بازی کریں؟ یہ سب کچھ تماشا یہ لوگ پارلیمنٹ میں یا باہر ایک دوسرے کے ساتھ لگاتے ہیں، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ان کو جتنا بھی برا کہیں، شہباز شریف کو، نواز شریف کو، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی والے کتنا بھی برا کہیں، لیکن اس قسم کی جگہ پہ کسی بھی بندے کو کیا کرنا یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کریں گے کہ بھئی انہوں نے جا کے وہاں پہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پہ جا کے اتنی حرمت والی جگہ پہ، اتنی عزت اور جگہ پہ یہ سب تماشا لگایا ہے۔ بھلے وہ چور ڈاکو ان کو کتنا بھی کہہ لیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے یا جو کچھ بھی کیا انہوں نے، کیا اس معاملے میں اس قسم کے فکرے بازی کرنا اور وہاں پر پوری دنیا کے سامنے اپنے ملک کو بھی ریپرزینٹ ایسا کرنا، اپنے ملک کا تماشا بنانا، یہ سب کچھ صحیح تھا؟ کیا لوگوں کو اس کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے؟ میں تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متحد ہے، ہم پر یہ ان کا یہ ہمارے پر حق ہے، ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ اس کے خلاف بولیں اور مذمت کریں اس کے اتنے برے ان کی حرکت کے متعلق۔ یہ لوگ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کبھی عمران خان کو کبھی نبی بنانے پہ تلے میں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ باقی ساری اپنی سیاسی ان کی ایکٹیویٹیز ایک الگ طرف اپنی وہ تحریکیں نکالتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ مذہب کو بیچ میں لانے کا ان کا کسی قسم کا کوئی تک نہیں بنتا۔